السلام علیکم آل ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ایم سی کیوز فار یو۔ تو دوستو ابھی ہم پانچواں پارٹ اپلوڈ کریں گے آف موسٹ امپورٹیڈ ریپیٹڈ ایم سی کیوز آف پاسٹ پیپر۔ جتنے بھی پاسٹ پیپر ہے، چاہے وہ چاروں پبلک سروس کمیشن کے ہو یا پھر فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ہو، این ٹی ایس یا ایٹا کے پاسٹ پیپر ہوں، ان کا جو مجموعہ ہم نے اکٹھا کیا ہے ایم سی کیوز کا رائنڈ اباؤٹ 3000 ایم سی کیوز، اس کے 4 پارٹس ہم آلریڈی اپلوڈ کر چکے ہیں۔ ابھی پارٹ 5واں اپلوڈ کریں گے اور شروعات کریں گے 5ویں پارٹ کے کویسچن نمبر 161 سے۔ اس سے پہلے ہم 160 ایم سی کیوز کور کر چکے ہیں، تو چلے جی کویسچن نمبر 161 میں جی پوچھ رہے ہیں انڈس بیسن ٹریٹی واز کنکلوڈیڈ آن سنتاس معاہدہ، جس کو ہم اردو میں سنتاس معاہدہ کہتے ہیں، یہ 19 سپٹمبر 1960 کو جو ہے ہمارے بیچ اور انڈیا کے بیچ ہوا تھا۔ اس میں 3 دریا ان کو دے دیے گئے اور 3 دریا ہمیں دیے گئے۔ اچھا جی، ورلڈ بینک کی ہیلپ سے ہوا تھا۔ اکثر کبھی کبھار ایم سی کیوز میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ سنتاس معاہدہ یا انڈس بیسن ٹریٹی یہ کب ہوا، اور ساتھ میں یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ کس کے تعاون سے ہوا، تو یہ ورلڈ بینک کے تعاون سے ہوا تھا۔ کویسچن نمبر 162، کنوپ، جس کو ہم کراچی نیوکلیر پاور پلانٹ بھی کہتے ہیں، کراچی نیوکلیر پاور پلانٹ جو ہے یہ 1971 بھٹو کے دور میں بنایا گیا تھا۔ تو یہ کراچی کا نیوکلیر پاور پلانٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور یہ 1971 میں ہم نے بنایا تھا۔ کویسچن نمبر 163، تاشکنڈ ڈکلیریشن واز سائنڈ آن 10 جنوری 1966۔ 1965 کی جنگ کے بعد جب ہمارے بیچ اور انڈیا کے بیچ جنگ بندی ہوئی، جنگ بندی کا ایک معاہدہ ہوا جس کو ہم تاشکنڈ ڈکلیریشن کہتے ہیں۔ تاشکنڈ ڈکلیریشن 10 جنوری 1966 کو تاشکند میں ہوا تھا۔ اور کویسچن نمبر 164، سعودی کنگ شاہ فیصل وزٹڈ پاکستان، انہوں نے 2 بار پاکستان کا وزٹ کیا ہے۔ 1966 میں بھی یہ پاکستان آئے تھے اور 1974 میں بھی یہ پاکستان آئے تھے، تو ہو سکتا ہے دونوں کے بارے میں پوچھ لیا جائے۔ اسی طرح کویسچن نمبر 165، پاکستان واز سسپینڈیڈ فرام کامن ویلتھ۔ اچھا جی، کامن ویلتھ یہ ایک آرگنائزیشن ہے جو خاص طور پہ لندن اس کو چلاتا ہے، یا لندن کے زیر نگرانی ہے، انگلینڈ کے زیر نگرانی، اور انگلینڈ نے اس میں وہ تمام ممالک شامل کیے ہیں کہ جو اس کے زیر تسلط رہے ہوں۔ 1800 کے زمانے میں، 1900 کے زمانے میں انگلینڈ کا جن جن ملکوں پہ راج تھا، خاص طور پہ وہ ممالک اس کے ساتھ ہی کامن ویلتھ میں، اور انگلینڈ وقتاً فوقتاً ان کی مدد کرتا ہے بہت بے شمار فیلڈز میں۔ تو پاکستان بھی اس کا حصہ تھا کیونکہ ہم بھی ان کے زیر تسلط رہ چکے ہیں، اور پاکستان جو ہے اس کو سسپینڈ کیا گیا کب؟ 18 اکتوبر 1999 کو پاکستان کامن ویلتھ سے سسپینڈ کیا گیا ہے۔ اچھا جی، کویسچن نمبر 166، مسٹر غلام محمد واز اے فائنانس منسٹر بیفور بیکمنگ گورنر جنرل آف پاکستان۔ اچھا جی، غلام محمد صاحب جو تھے یہ پاکستان کے گورنر جنرل بھی رہ چکے ہیں، آئی تھنک قائد اعظم کے بعد یہ دوسرے گورنر جنرل تھے۔ اینڈ یہ جو ہے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کے سب سے پہلے فائنانس منسٹر بھی تھے۔ بہت سارے ایم سی کیوز میں اس طرح بھی ریپیٹ ہو جاتا ہے کہ فرسٹ فائنانس منسٹر آف پاکستان از مسٹر غلام محمد، اینڈ آئی تھنک قائد اعظم کے بعد یہ پھر دوسرے گورنر جنرل بن گئے۔ یہ اب ذرا کنفرم کر لیں کہ دوسرے تھے کہ تیسرے تھے، لیکن پاکستان کے فرسٹ فائنانس منسٹر مسٹر غلام محمد تھے۔ کویسچن نمبر 167، بدر 1 لانچ آن، ہمارا جو بدر 1 سیٹلائٹ تھا یہ 1990 16 جولائی 1990 کو ہم نے لانچ کیا تھا، ہمارا سب سے پہلا سیٹلائٹ، سب سے پہلے بھی ہم کہہ سکتے ہیں، یا پھر ایسا بھی پوچھ لیا جا سکتا ہے، کبھی کبھی ایسے بھی وہ پوچھ لیتے ہیں کہ 1990 میں ہم نے کون سا سیٹلائٹ لانچ کیا، تو بدر 1۔ اچھا جی، کویسچن نمبر 168، فرسٹ ایگریکلچر یونیورسٹی، ہم نے پہلی ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں بنائی ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اینڈ کویسچن نمبر 169، پاکستان جوائن سیٹو، یہ اس سے پہلے پارٹ میں ہم ڈیٹیل سے کہہ چکے، پاکستان نے سیٹو کو 1954 میں جوائن کیا تھا، اور پھر 1973 میں 1973 میں پاکستان نے اسے وڈرا کیا۔ کویسچن نمبر 170، موراج دیسائی اے فارمر پرائم منسٹر آف انڈیا واز اے اونلی لیڈر۔ اچھا جی، موراجی دیسائی یہ انڈیا کے واحد پرائم منسٹر ہے جس کو ہم نے اپنے پاکستانی سول ایوارڈ سے نوازا ہے، جو ہمارا سب سے ہائیسٹ سول ایوارڈ ہے، جس کو ہم آئی تھنک پاکستان نشان پاکستان کہتے ہیں، ہم نے اس ایوارڈ سے اس کو نوازا ہے۔ یہ واحد انڈین ہے، باقی کسی انڈین کو بھی ہم نے اپنے سول ایوارڈ سے نہیں نوازا۔ کویسچن نمبر، تو اس کا یہ نام آپ یاد رکھیں، موراج دیسائی، کبھی کبھار اس طرح پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کون سی انڈین ہے، اس کو ہم نے اپنے ہائیسٹ سول اعزاز یا ایوارڈ سے نوازا ہے۔ کویسچن نمبر 172، وٹ پلانٹ ایکسہیل ایٹ نائٹ، تو ظاہر سی بات ہے پلانٹ جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ آؤٹ کرتا ہے رات کے وقت اور آکسیجن ان کرتا ہے رات کے وقت۔ اسی طرح دن میں یہ الٹا ہو جاتا ہے، آکسیجن جو ہے یہ آؤٹ کرتا ہے دن کے وقت، کاربن ڈائی آکسائڈ
انٹیک کرتا ہے دن کے وقت. اس طرح کویشچن نمبر 172 ویلاسٹی آف ساؤنڈ از سائنس کا گیم سے کیوں ہے. ساؤنڈ کی جو ویلاسٹی ہے وہ 343 میٹر پر سیکنڈ یا میٹر پر سیکنڈ انہوں نے پہلے لکھا ہوا ہے, غلط ہے, اس کے بعد ہونا چاہیے تھا 343 میٹر پر سیکنڈ. اچھا جی, ساؤنڈ کی جو ویلاسٹی ہے ساؤنڈ کی جو ویلاسٹی ہے وہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ پہ اگر آپ لے لیں تو 0 ڈگری سینٹی گریڈ پہ یہ 330 میٹر پر سیکنڈ ہے. انہوں نے یہاں پہ 343 لکھا ہوا ہے. 343 20 ڈگری سینٹی گریڈ پہ آتا ہے. اچھا جی, امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ گرمیوں میں ساؤنڈ کی سپیڈ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے بنسبت سردیوں میں. اور آپ نے ساتھ میں یہ بھی یاد رکھنا ہے, کبھی کبھار ایسے بھی پوچھ لیتے ہیں سائنس کے MCQs میں یا جنرل سائنس کے MCQs میں آ سکتا ہے, ہر ڈگری رائز ان ٹمپریچر, ہر 1 ڈگری کا ٹمپریچر میں رائز ہو تو اس کے ساتھ 0.6 میٹر پر سیکنڈ آواز کی سپیڈ بڑھتی جاتی ہے. every 1 degree rise in temperature will cause or will increase sound through 0.6 میٹر پر سیکنڈ. تو اگر آپ 20 ڈگری سینٹی گریڈ کے حساب لگا لیں تو یہ 343 آ جائے گا. ہو سکتا ہے کہ پیپر میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ پہ پوچھ لے تو پھر 0 پہ یہ 330 میٹر پر سیکنڈ ہے. اور اگر روم ٹمپریچر پہ پوچھ لیا جائے تو پھر آپ نے 25 ڈگری سینٹی گریڈ پہ کاؤنٹ کرنا ہے. تو پھر 25 کو 0.6 سے ملٹیپلائی کر لے, جو آنسر آئے گا 330 کے ساتھ جمع کر لیں. 20 ڈگری سینٹی گریڈ پہ آپ نے معلوم کرنا ہے تو 20 ڈگری سینٹی گریڈ کو 0.6 سے ملٹیپلائی کر لے, جو آنسر آئے 330 کے ساتھ آپ اس کو جمع کر لیں. تو یہ طریقہ ہے اس کا. اچھا جی, کویشچن نمبر 173 وچ وائٹامن ناٹ اسٹورڈ ان ہیومن باڈی. وائٹامن سی کو باڈی میں اسٹور نہیں کیا جا سکتا, یہ اونلی وائٹامن ہے کہ جو باڈی میں اسٹور نہیں ہوتا. کویشچن نمبر 174 لیک آف وائٹامن سی کریٹ وچ ڈیزیز. وائٹامن سی کی کمی اگر باڈی میں آ جائے تو اسکن ڈیزیز کریٹ کرتی ہیں. کویشچن نمبر 175 وچ وائٹامن ہیلپ ان بلڈ کلاٹنگ. بلڈ کلاٹنگ میں وائٹامن کے ہیلپ کرتا ہے. کویشچن نمبر 176 فاؤنڈر آف مسلم رول ان انڈیا. یہ MCQs بار بار ہم کہہ رہے ہیں قطب الدین ایبک نے سب سے پہلے انڈیا میں مسلمان رولر کے طور پہ, انہوں نے مسلمان حکومت کے طور پہ ہندوستان میں اپنی حکومت کی بنیاد رکھی تھی. سب سے پہلے مسلمان حکمران انڈیا میں قطب الدین ایبک صاحب تھے. کویشچن نمبر 177 رضیہ سلطانہ بلانگس ٹو سلیو ڈائنیسٹی. ان کا تعلق سلیو ڈائنیسٹی سے تھا. کویشچن نمبر 178 سیکنڈ بیٹل آف پانی پت فاٹ بٹوین. اچھا جی, سیکنڈ بیٹل آف پانی پت یہ کب لڑا گیا, تو انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے کریکٹ آپشن. یہ جس پیپر میں آیا تھا وہاں پہ کریکٹ آپشن تھا نہیں, تو انہوں نے نن آف دیز لگایا ہوا ہے. لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے پانی پت کی جو دوسری جنگ یا دوسری لڑائی تھی, اس میں یہ اکبر اور ہیمو بکل چونکہ وہ ہندو کے سائڈ سے تھے اور اکبر یا مسلمانوں کے سائڈ سے تھے, تو اکبر اور ہیمو بکل یہ ان دونوں کا آمنا سامنا ہوا تھا. اچھا جی, اس کویشچن کے ساتھ میں نے تھوڑی سی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہیں اور ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ڈیٹیل میں نے یہ لکھی ہوئی ہے, آپ دیکھ لیں. بابر پانی پت میں 3 لڑائیاں ہوئی ہیں اور تینوں لڑائیوں کے بارے میں آپ نے یہ جاننا ہے کہ پہلی لڑائی کب ہوئی. تو آپ کو سب سے پہلے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ یاد کرنا ہے کہ پانی پت کی پہلی لڑائی 1526 کو لڑی گئی. 1526 کو لڑی گئی. اچھا, دوسری امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے پہلی لڑائی کے متعلق یہ یاد کرنی ہے کہ یہ کس کس کے بیچ لڑی گئی. تو مسلمانوں کی طرف سے بابر کی فوج تھی, اور انڈیا کی طرف سے یا ہندوستان, اس وقت تو ہندوستان تھا, ہندوستان ابراہیم لودھی, اس وقت دلی کے ایک سلطان تھے ابراہیم لودھی, اور بابر کے بیچ پہلی پانی پت کی لڑائی لڑی گئی تھی. کب لڑی گئی؟ 1526 میں. اچھا جی, نیکسٹ پیراگراف کی طرف آتے ہیں. سیکنڈ بیٹل آف پانی پت واز فاٹ آن 5 نومبر 1556. اچھا جی, 5 نومبر 1556 کو دوسری لڑائی لڑی گئی. پہلی 1526 کو ہو گئی, دوسری 1556 کو لڑی گئی. اور یہ کس کس کے بیچ لڑی گئی؟ اس سے پہلے جو ہم MCQs میں بھی کہہ چکے, یہ ہیمو کے بیچ اور اکبر کے بیچ لڑی گئی تھی. اور اکبر بذات خود اس جنگ میں تھا نہیں, لیکن اکبر کے 2 جنرلز تھے, جنرل خان زمان اینڈ جنرل بہرام خان. یہ 2 اکبر کے مشہور جنرل گزر چکے جرنیل تھے یہ دونوں اس وقت کے فوج کے, اکبر کے فوج کے, اور ان دونوں نے اکبر کو فتح دلائی تھی. اور یہ دونوں جرنیل بہت مشہور ہیں. ابھی ریسنٹلی فیڈرل پبلسرز کے ایک اور پیپر میں میں دیکھ چکا ہوں کہ اکبر کی کس جنرل نے جو ہے ہیمو کو شکست دی تھی پانی پت کی دوسری لڑائی میں. تو ان میں بہرام خان تو تھا نہیں, لیکن خان زمان 1 جو تھا اس آپشن میں تھا. تو یہ دونوں آپ نے یاد رکھنے. تیسری لڑائی کی طرف آتے ہیں. تھرڈ بیٹل آف پانی پت ٹک پلیس آن. تیسری لڑائی 1761 میں ہوئی. پہلی لڑائی 1526 میں, دوسری لڑائی 1556 میں, تیسری لڑائی 1761 میں. اور تیسری لڑائی کس کس کے بیچ لڑی گئی؟ تو یہ احمد شاہ درانی, یا پھر انہوں نے درانی لکھا یا احمد شاہ ابدالی ہونا چاہیے تھا, احمد شاہ ابدالیز. اینڈ اسی طرح مراٹھا امپائر. مراٹھا چونکہ آئی تھنک ایک قوم ہے ہندوستان میں, مراٹھا امپائر
مراٹھا جو سلطنت تھی اور احمد شاہ ابدالی ان کے بیچ جو ہے لڑی گئی تھی. اور اس وقت احمد شاہ ابدالی ہندوستان میں اور بھی بہت سارے حکمران تھے، انہوں نے بھی احمد شاہ ابدالی کی مدد کی تھی. جس طرح اس میں ایک ہے کہ نجیب الدولہ صاحب جو تھے انہوں نے بھی احمد شاہ ابدالی کی مدد کی تھی، کیونکہ یہ بھی مراٹھا امپائر سے تنگ آ گئے تھے. اچھا جی، تو یہ امپورٹنٹ ایم سی کیو سے پانی پت کی لڑائی کے متعلق یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں. کویسچن نمبر 179، اٹک فورٹ واز کنسٹرکٹڈ بائی اکبر. اچھا جی، اٹک کا جو قلعہ ہے یہ اکبر صاحب نے بنایا ہے. میں نے اس کے ساتھ ڈیٹ بھی مینشن کی ہوئی ہے، ڈیٹ بھی آپ نے یاد رکھی. 1581 سے لے کے 1583 تک 2 سال میں یہ فورٹ یا یہ قلعہ بنا ہے. کویسچن نمبر 180، مانچر لیک از سچویٹڈ. مانچر جو ہے یہ دادو میں ہے. کویسچن نمبر 181، پاکستان نمبر امنگ دا ورلڈ پاپولیشن. پاکستان چھٹے نمبر پہ دنیا کا سب سے زیادہ پاپولیٹڈ ملک ہے. کویسچن نمبر 182، شیئر آف پنجاب امنگ ایریا آف پاکستان. پاکستان کے ٹوٹل ایریا میں پنجاب کا جو شیئر ہے وہ 25% ہے. کویسچن نمبر 183، لینتھ آف خیبر پاس. خیبر پاس کا جو لینتھ ہے پشاور سے لے کے ترخم تک یہ تقریباً 53 کلومیٹر ہے، 53 کلومیٹر. کویسچن نمبر 184، یورینیم ریسورسز فاؤنڈ ان پاکستان. پاکستان میں یورینیم کے سورسز سب سے زیادہ ڈی جی خان یا ڈیرہ غازی خان میں پائے جاتے ہیں. کویسچن نمبر 185، موسٹلی پارٹ آف گوبی ڈیزرٹ فاؤنڈ ان. اچھا جی، گوبی ڈیزرٹ کا زیادہ تر علاقہ منگولیا میں پایا جاتا ہے. اس کے ساتھ میں نے تھوڑی سی ڈیٹیل اور لگائی ہوئی ہے. کبھی کبھار پوچھ لیتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیزرٹ کون سا ہے، تو آپ نے یاد رکھنا ہے دنیا میں ٹوٹل 5 بڑے ڈیزرٹ ہیں. تو بہت سارے ڈیزرٹ، لیکن 5 جو بڑے ڈیزرٹس ہیں وہ میں نے یہاں پہ لکھے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا ڈیزرٹ جو ہے یہ انٹارکٹک ڈیزرٹ ہے، اور یہ انتہائی کول ڈیزرٹ ہے کیونکہ یہاں پہ برف ہوتا ہے. تو یہ سرد ڈیزرٹ ہے، برف سنو پڑ سارا سال اس پہ سنو پڑا رہتا ہے. اینڈ دس از ناؤن ایز انٹارکٹک ڈیزرٹ. سو بگیسٹ ڈیزرٹ آف دا ورلڈ از انٹارکٹک ڈیزرٹ. پھر اس کے بعد آرٹک ڈیزرٹ ہیں. انٹارکٹک اور آرٹک دونوں اپوزٹ سائڈ پہ انٹارکٹک ڈیزرٹ، اور اس طرح آرٹک ڈیزرٹ ہو گیا. پھر تیسرے نمبر پہ سب سے بڑا جو صحرا ہے وہ سہارا ڈیزرٹ ہیں. چوتھے نمبر پہ عربین ڈیزرٹ ہیں، اور 5ویں نمبر پہ گوبی ڈیزرٹ ہیں. گوبی ڈیزرٹ دنیا کا 5واں سب سے بڑا ڈیزرٹ ہے، اور اس کا زیادہ تر علاقہ منگولیا میں ہے. اچھا جی، کویسچن نمبر 186، ٹکلامکان ڈیزرٹ فاؤنڈ. ٹکلامکان ابھی ریسنٹلی ایٹا کے ایک پیپر میں بھی یہ کویسچن آیا تھا. یہ چائنا میں ہے، اور خاص طور پہ چائنا میں زنجاننگ ایک علاقہ ہے چائنا میں، یہ یہاں پہ پایا جاتا ہے. کویسچن نمبر 187، لانگسٹ ریور آف دا ورلڈ. تو یہ آپ کو بھی پتہ ہوگا دنیا کا سب سے لمبا دریا جو ہے یہ دریا نیل ہے، یا نیل ریور. کویسچن نمبر 188، لارجسٹ ایریا آف دا ورلڈ، لارجسٹ سی آف دا ورلڈ. دنیا کا سب سے بڑا سمندر جو ہے یہ ساؤتھ چائنا سی ہے. اوشن کے بارے میں اگر پوچھا جائے تو وہ تو پیسیفک ہیں. لارجسٹ سی کے بارے میں اگر پوچھ لیں تو وہ ساؤتھ چائنا سی ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. کویسچن نمبر 189، لارجسٹ کوسٹل باؤنڈری. کس ملک کا سب سے زیادہ باؤنڈری سمندر کے ساتھ لگا ہوا ہے؟ تو یہ کینیڈا ہے. کینیڈا کا زیادہ تر باؤنڈری جو ہیں کوسٹل باؤنڈری، لارجسٹ کوسٹل باؤنڈری کنٹری کینیڈا ہیں. کویسچن نمبر 190، برازیل سچویٹڈ ان. برازیل کہاں پہ ہے؟ برازیل ساؤتھ امریکہ میں ہے. کویسچن نمبر 191، وچ کنٹری از پیننسولا. پیننسولا ہم اس ملک کو کہتے ہیں کہ جو 3 اطراف سے پانی میں گھیرا ہوا ہو، اس کو ہم پیننسولا کہتے ہیں. سعودی عربیہ از پیننسولا. سعودی عربیہ کو ہم پیننسولا کہہ سکتے ہیں. اگر کوئی بھی ملک چاروں اطراف سے پانی سے گھیر لیا جائے پھر اس کو آئل اینڈ جزیرہ کہتے ہیں، کیونکہ اس کے ہر طرف پانی ہوتا ہے. لیکن 3 سائڈ سے گھیر لیا جائے پانی کے تھرو تو پھر اس کو ہم پیننسولا کہتے ہیں. کویسچن نمبر 192، پاکستان سچویٹس آن وچ لائن. پاکستان کون سے لائن پہ ہے؟ ایکویٹر پہ ہے، کینسر پہ ہے، کیپریکون پہ ہے، یا نن پہ ہے؟ تو پاکستان ان میں سے کسی بھی لائن پہ نہیں ہے. کویسچن نمبر 193، میک موہن لائن از سچویٹڈ. اچھا جی، میک موہن لائن یہ انڈیا اور چائنا کے بیچ سچویٹڈ ہیں. میک موہن لائن یہ اپنے یاد رکھنا ہے. کویسچن نمبر 194، ہو از ڈیوڈ پیٹریاس. ڈیوڈ پیٹریاس ابھی ریسنٹلی افغانستان میں امریکی جنرل تھے، یا نیٹو کو جو ہے وہ لیڈ کرتے تھے امریکی جنرل، لیکن پوری نیٹو کو وہ لیڈ کرتے تھے افغانستان میں. کویسچن نمبر 195، 1 میٹر از ایکول ٹو، میٹر کو اگر آپ فیٹ میں کنورٹ کر دیں تو 3.28 فیٹ یہ بنتا ہے. کویسچن نمبر 196، کیپسین سی میکس ہز باؤنڈری ود ایران، رشیا، قازقستان اینڈ ترکمانستان، آذربائیجان. اچھا جی، کیپسین سی کن کن ممالک کے ساتھ اپنی باؤنڈری رکھتا ہے؟ تو یہ ممالک ان کے ساتھ ان کی باؤنڈری لگی ہوئی ہے، یا ان تمام ملک کے بارڈرز اس سی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. کویسچن نمبر 197، لارجسٹ ایجنسی امنگ ایریا ان پاکستان. پاکستان میں کل جو ہے 8 ایجنسیاں تھیں، جس کو ہم سابقہ فاٹا کہہ لیں، فاٹا ہم اس کو کہتے تھے، یا پھر قبائلی علاقے. اس سے پہلے MCQs میں ہم یہ بھی ڈسکس کر چکے، پاکستان میں کل 11 قبائلی علاقے ہیں.
لیکن اگر ایجنسیوں کی بات کریں تو سابقہ ایجنسی 8 ایجنسیز تھے ہمارے پاس. اس میں ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان، باجوڑ، محمد اورگزائی، خیبر، کرم، مالاکنڈ. تو یہ تقریباً 8 ایجنسیاں تھیں، اور ان 8 ایجنسیوں میں سب سے بڑی ایجنسی جو ہے یہ ساؤتھ وزیرستان ہے. اچھا جی، کویسچن نمبر 198. اولڈ نیم آف عراق از میزوپوٹیمیا. عراق کا پرانا نام میزوپوٹیمیا تھا. 199. بلڈ از ریڈ ڈیو ٹو. ہمارے جو بلڈ ہے یہ ریڈ کلر کا ہے، کیوں؟ بیکاز آف ہیموگلوبن. یہ ہیموگلوبن کی وجہ سے. آج کی ویڈیو کا آخری سوال 200 MCQs. اس کے ساتھ پارٹ 5 ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور بھی MCQs آپ کے ساتھ شیئر ہوتے رہیں گے. اسٹے ود اس. میرین ٹرینچ سچویٹڈ نیئر. میرین ٹرینچ جو ہے یا پھر ٹرینچ انہوں نے لکھا، یہ ٹرینچ جو بھی ہے یہ سچویٹڈ ہے فلپائنس کے قریب. میریانا ٹرینچ، آئی تھنک یہ ٹرینچ ہے، میریانا ٹرینچ. دس از سچویٹڈ نیئر فلپائنز. تو یہ تھا ہمارا آخری سوال. انشاءاللہ باقی سوال آپ کے ساتھ چھٹے پارٹ میں اپلوڈ ہوں گے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر پارٹ میں 40 MCQs کور کریں. تو جو بھی چینل پہ نیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کرے گا تاکہ جتنے پارٹس اس سے پہلے اپلوڈ ہو چکے ہیں آپ وہ بھی واچ کر سکیں. اور بھی بہت سارے پاسٹ پیپر کے MCQs آپ کو اس چینل پہ ملیں گے تاکہ آپ کی ہر ٹیسٹ کے لیے تیاری ہوتی رہے. سبجیکٹس MCQs، سبجیکٹس لیکچرز بھی آپ کو ملیں گے. سو اسٹے ود اس. ویڈیو چلی گئی تو لائک کریے گا، شیئر کریے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.